شروع اللہ کے خوبصورت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کی نور سے منور کیا۔ السلام علیکم میرے مسلمان بہن بھائیوں، کیا ہم اللہ عز و جل پہ بھروسہ کرتے ہیں جیسے ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے؟ نو، ہم اپنی دولت پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے تعلقات پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنی قابلیت پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم آنے والے کل پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ عز و جل پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم متکبر ہو چکے ہیں، ہم نے اپنی روح کو زخمی کر دیا، ہم اپنے اللہ عز و جل کے احکامات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، اے میرے بندو صرف مجھ پر بھروسہ کرو، صرف اللہ عز و جل پہ بھروسہ کرو۔ لیکن میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو ریسٹارٹ یور لائف۔ اللہ کا رحم و کرم ہر چیز سے بالا تر ہے۔ وہ ایسے انسان کو جو اس پر یقین کرتا ہے، جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یقین کریں میری اس بات کا، اللہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آئیے ہم مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل پہ بھروسہ کریں گے، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے لیے راہ عمل تلاش کر لیں گے جس کی شروعات رضا الہی سے ہوگی اور اس کا اختتام بھی رضا الہی پہ ہوگا۔ ہم زندگی کو ٹوٹلی اللہ پہ بھروسہ کر کے گزاریں گے۔ مشکلات اور امتحانات ہر انسان کی الگ الگ پہچان کراتے ہیں۔ جو ایمان کے کمزور ہوتے ہیں، جو اپنی دولت پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے تعلق پہ، اپنی ذات کی قابلیت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ پہ یقین کرتے ہیں، جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، جو صرف اللہ عز و جل کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، تو یقین کیجئے وہ بھی اپنے ایسے انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اس کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا ایک جنگ حنین کا واقعہ ہے جس میں کلیئر کٹ ایک ایسی مثال ہے جس میں اللہ نے دو طرح کے لوگوں کو صاف ہمیں دکھایا ہے۔ ایک میسج دیا دو طرح کے لوگوں کے لیے جنگ حنین کے واقعہ میں۔ ایک وہ لوگ جن کا ایمان کامل ہوتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ لوگ جن کا ایمان کامل نہیں تھا، جن کا یقین نہیں تھا، ان کا اپنی ذات پہ یقین تھا، لیکن وہ پھر ایٹ دی اینڈ فنا ہو گئے۔ جنگ حنین کے واقعے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہزاروں کا لشکر موجود تھا، اور اس میں لوگوں نے سب سے زیادہ جو یقین تھا ان کا، وہ اپنی بہت زیادہ تعداد میں لشکر ہونے پہ یقین تھا، ان کا اپنی ذات پہ یقین تھا، ان کا اپنی لاتعداد قابلیت کے ہونے پہ یقین تھا، اللہ پہ یقین نہیں تھا۔ جب جنگ حنین کا آغاز ہوا تو دشمن ان پہ غالب آ گیا، اور وہ ایسا غالب آیا کہ پیغمبر اکرم کے لشکر میں بھاگ دوڑ مچ گئی، دھڑم ادھر ادھر بھاگ دوڑ مچ گئی، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس لشکر میں سے بھاگ گئے، پیغمبر اکرم کو قلعہ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن کچھ چند سو افراد پیچھے رکے جن کا ایمان کامل تھا، جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، جنہوں نے اللہ پہ یقین کیا۔ تو وہ جنگ جس پر دشمن غالب آ رہا تھا، ان چند سو افراد جنہوں نے اللہ پہ یقین کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، پیغمبر اکرم کی لیڈ میں اللہ نے ان کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ وہ ہارتی ہوئی جنگ حنین فتح میں بدل گئی۔ اللہ نے اس چند سو افراد کو ایک طاقتور لشکر والی فیلنگ دی اور اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ تو دیکھیں اللہ عز و جل نے اس جنگ حنین کے واقعے میں کلیئر کٹ ایگزامپل دے دی ہے، ہمیں موٹیویشنل ایگزامپل دے دی ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کرو گے تو ہارتے ہوئے بھی جیت میں بدل دوں گا، لیکن اگر اپنے اوپر بھروسہ کرو گے تو طاقت تعداد کے ہوتے ہوئے بھی ہار جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیں، جو آپ کی فتح ہے اس کا تعین تعداد نہیں کرتی، اس کا تعین تعداد نہیں کرے گی،
اس کا تعین اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ پہ یقین کرے گا، اللہ پہ توکل کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، ہمیں تو وفادار بنا، ہمیں تو سچا بنا، اور ہمیں بھی پیغمبر اکرم کے لشکر کی طرح ہر مشکلات، ہر امتحانات میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دے، تیرے پہ بھروسہ اور یقین کرنے والا انسان بنا دے۔ تو یقین کریں کہ انشاءاللہ محنت ہماری ہوگی، کوشش ہماری ہوگی، اور کامیابی ہمارے اللہ تعالی، اللہ عز و جل کی طرف سے ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب سے میرے مسلمان بہن بھائیوں راضی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔